نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، باقی دیوار والا جو معاملہ تھا وہ ایسے تھا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ شہر میں دو یتیم بچے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد، ان کے والدین نیک صالح تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس آپ کے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، اپنی قوت کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو وہ اپنا خزانہ اس وقت نکال لیں. رحمتاً من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلته عن امری، اور میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جتنے کام بھی میں نے کیے یہ اپنے اختیار سے نہیں کیے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے وہ حقیقت ان باتوں کی کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے. گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے 3 واقعات بیان ہوئے. 2 واقعات کی وضاحت حضرت خضر علیہ السلام نے کر دی کہ کشتی میں کیوں سوراخ کیا تھا اور بچے کو کیوں قتل کیا تھا، ان 2 کی وضاحت کر دی. اب تیسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور بستی کے لوگ ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے. اجنبی وہاں پر اجنبی تھے اور بھوکے تھے. بستی کے لوگوں نے ان کو کھانے کا نہ پوچھا تو انہوں نے خود کھانے کے لیے کہا کہ ہمیں کھانا دیا جائے. اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ ایک بد اخلاقی تھی
جو بستی والوں نے کی، ان کا کوئی خیال نہ کیا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے جب تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے والی تھی، قریب تھی کہ گر جاتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا کہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا معاملہ کیا، ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا، انہوں نے مانگنے پر بھی نہیں دیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم آپ اس دیوار کے ٹھیک کرنے کی اجرت ان سے لے لیتے تاکہ ہم اپنا کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ وہاں پہ بستی میں دو یتیم بچے تھے، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان کے والد نے حفاظت کے لیے اس دیوار کے نیچے اسے دفن کر دیا تھا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد جو ہے وہ نیک انسان تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت کا نظام کس طرح ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ انسان کی نیکی کبھی بھی رائگان نہیں جاتی، اس کی نیکی کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ خزانہ ان بچوں کے ساتویں پشت کے جو دادا تھے ان کا تھا، انہوں نے اس خزانے کو دفن کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ساتھ حضرت خضر علیہ السلام دو نبی آئے، اور انہوں نے آ کر اس خزانے کو محفوظ کیا جو کہ ظاہر ہونے والا تھا، اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس آیت سے یہ بات اخذ کی ہے کہ ایک انسان کی نیکی اس کی ساتویں پشت تک اس کا اثر چلتا ہے، ساتویں پشت تک، کہ اللہ رب العزت اس نیک انسان کی اولاد کے معاملات کو، ساتویں پشت تک کے اولاد کے معاملات کو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے بچوں کے بارے میں بتایا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، غلامین، چھوٹے بچے، نابالغ، ان کی اپنا ان کا کوئی کمال نہیں تھا، نہ ان کی کوئی اپنی نیکی تھی۔ نیکی کس کی تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک تھا۔ اور جو عربی میں جو دادا ہوتا ہے، دادے کو بھی والد ہی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان بچوں کی، ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے معاملے کو درست کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی کہ آپ کا رب یہ چاہتا تھا کہ وہ بچے بڑے ہو کے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور پھر ان تمام معاملات کی حقیقت بتا دی، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میرا ذاتی فعل نہیں، یہ جتنے معاملات ہیں یہ میرا ذاتی فعل نہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا، اس لیے میں یہ معاملات سارے کر رہا تھا، یہ سارے کام میں کر رہا تھا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں کہ یہ ان باتوں کی حقیقت تھی جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ شریعت کی نظر میں یہ سارے معاملات درست نہیں تھے،
ایک کشتی کو جو کہ ان کی اپنی بھی نہیں تھی اس کو توڑ دیا. شریعت کی لحاظ سے یہ معاملہ غلط تھا. ایک نابالغ معصوم بے گناہ بچے کو قتل کر دیا شریعت کے اعتبار سے غلط تھا. اور پھر یہ کہ کسی کام کے اوپر اجرت لینا، یہ شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں اجرت، اور اس کی اجرت کے بغیر اس کام کو کرنا. یہ ساری چیزیں شریعت کی نظر میں درست نہیں تھیں، لیکن اس میں اللہ کا نظام تھا، اللہ کی حکمت تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. انسان ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا جو اللہ رب العزت فرما رہے ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایک برے کام کے پیچھے بھی ایک اچھا کام، اللہ بظاہر وہ برا کام ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا نتیجہ جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اچھا تھا. جیسے وہ بچہ، وہ اس کی زندگی والدین کے لیے نقصان دہ تھی، اس کی موت والدین کے لیے اچھی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو موت دے دی اور والدین کی ابدی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو بچا لیا. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا کہ جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید